إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر۔ احباب ذی وقار،
رمضان المبارک کا مقدس اور مطہر مہینہ جاری و ساری ہے۔ انسان اس مہینے میں حتی الوسع کوشش اور جستجو کرتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ نیکیاں کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لے۔ محترم بھائیوں، یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ خالق کائنات کے ہاں ہماری وہی عبادت ذریعہ نجات بنے گی جو سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اس لیے نیکی اور عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ آیا میں جس طریقے، منہج، مسلک اور مذہب پر ہوں وہ حق بھی ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بے شمار عبادات کرتا رہے، لیکن قیامت کو علم ہو کہ عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کر کر کے یہ تھکنے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس کا عمل شریعت کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہ تھا۔ آج یہ بڑے دکھ اور المیے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو دین کے رہبر و رہنما تھے، وہ لوگ جو دین کے مبلغ و داعی تھے، لوگوں میں یہ وہم پھیلا رہے ہیں کہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا حق پہ کون ہے۔ کیا خیال ہے؟ لوگوں کو یہ وہم دیا جاتا ہے، یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کون حق پہ ہے، اس دنیا میں پتہ نہیں چل سکتا۔ احباب گرامی، در حقیقت یہ الفاظ بول کر امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی محنتوں کے اوپر یہ بندہ پانی پھیر رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں واضح ہی نہیں ہونا کہ حق کیا ہے تو پیغمبر کو ماریں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ امام کائنات کو دندان مبارک شہید کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ سب پتے قیامت والے دن ہی چلنے ہیں اور دنیا میں دین کا معاملہ مشکوک ہی رہے گا کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، تو پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جسم مبارک لہو لہان کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے یاد رکھیے، شریعت مطہرہ نے اس دنیا میں واضح کر دیا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ معاملہ مجہول نہیں، معاملہ مشکوک نہیں، دین کا معاملہ شبے کا شکار نہیں، بلکہ واضح ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ذرا بیدار ہو کے میری معروضات پہ غور فرمائیے گا۔ اللہ مالک کائنات نے جو سچی کتاب اپنے پیغمبر کے سینے پہ اتاری، رب نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟
तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। फरमाया, कायनात के लोगों, बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरकान को अपने बंदे पर उतारा ताकि वो लोगों को डराए। अब कुरान करीम ने फुरकान किसको कहा? किसको कहा? इस कुरान करीम को कहा, फुरकान कहा, हक और बातिल में फर्क करने वाली। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सहाबा किराम भी जुमे पढ़ा करते थे, बगैर एसी के ही पढ़ते थे। लाइट आ जाए, लाइट चली जाए, एसी चल रहे हो, एसी बंद हो, ये परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ये माशाल्लाह जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे हम नाजुक होते जा रहे हैं। इन मामलात पे परेशानी की जरूरत नहीं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का वो तरीका भी अपने ज़हन में रखें। इमाम कायनात के सहाबा जुमा पढ़ने आया करते थे और पसीने की स्मेल फैल जाया करती थी, ऊन के लिबास होते थे। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, ऐ मेरे सहाबा किराम, जुमे से पहले गुस्ल करके आ जाया करो। जुमे का गुस्ल फिर लाजिम करार दिया। तो ये भी अदाएं हैं पैगंबर और पैगंबर के यारों की। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अहबाब ज़ी वक़ार, अल फुरकान किसको कहा? कुरान को कहा। क्यों कहा? कोई इसलिए कहा कि कुरान हक को बातिल में फर्क करने वाली किताब है। क्या मतलब? लोगों, जिसके अमल की दलील पैगंबर की सुन्नत से मिल जाएगी, जिसके अमल की दलील रब के कुरान से मिल जाएगी, वो हक पे है। और जिसके अमल की दलील अल्लाह के कुरान से नहीं मिलेगी, पैगंबर की सुन्नत से नहीं मिलेगी, वो बातिल पे है। इसलिए मालिक कायनात ने कुरान को क्या कहा? अल फुरकान। अब गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कुरान को अल फुरकान नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पैगंबर को भी फुरकान बनाया है, मेरे नबी को भी फर्क बनाया है। गौर कीजिएगा, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाए, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के फरिश्ते आए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं नींद में था, इस हालत में कि फरिश्तों ने आसमानों जमीन के दरमियान एक तराजू कायम कर दिया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तराजू के एक पलड़े में मुझे रखा गया, दूसरे पलड़े में मेरे मुकाबले में एक शख्स को रखा गया। पैगंबर ने कहा, एक शख्स से मेरा वजन ज्यादा हो गया। महबूब कायनात ने फरमाया, फिर मेरा वजन दो बंदों के साथ किया गया, मैं फिर भी भारी। इमाम कायनात ने फरमाया, मेरा वजन 10 बंदों के साथ किया गया, मैं फिर भी भारी। 100 के साथ वजन हुआ, मैं फिर भी भारी। 1000 के साथ वजन हुआ। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक पलड़े में मैं अकेला मोहम्मद, दूसरे पलड़े में 1000 आदमी। उनका वजन मेरे मुकाबले में ऐसे कि मेरा पलड़ा नीचे, 1000 का पलड़ा ऊपर उठा हुआ, और मुझे ऐसे लगा कि ये लोग मेरे ऊपर ना आ जाएं। वो पलड़ा इतना बुलंद, इतना उठा हुआ था, और मेरे वाला पलड़ा इतना झुका हुआ था। हजरात ग्रामी, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों की आपस में कलाम हुई, एक दूसरे को कहने लगे, ओए अल्लाह के प्यारे फरिश्तों, बरगुज़ीदा फरिश्तों, तुम इस पैगंबर का वजन एक आदमी के साथ करते हो, कभी 2 के साथ करते हो, कभी 10 के साथ करते हो, कभी 100 के साथ करते हो, कभी 1000 के साथ करते हो। रब्बे सुल जलाल की कसम, एक पलड़े में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े में मोहम्मद की सारी उम्मत को रख दिया जाए, उम्मत का वजन कम हो जाएगा, पैगंबर का वजन ज्यादा हो जाएगा। हजरात गिरामी, अब जरा बेदार होके अगली बात पे भी तवज्जो करना। ये पैगंबर का वजन ज्यादा है। जिस्म का वजन, बोले जिस्म का वजन,
ارے میرے بھائی، میرے پیغمبر کا جسم کا وزن تو یہ تھا جس کو صدیق کندھوں پہ اٹھایا. کیا خیال ہے؟ صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا. جسمانی وزن میرے پیغمبر کا یہ تھا. حضرات گرامی، پھر یہ کس چیز کا وزن ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت سے بھی میرا وزن زیادہ ہو جائے گا. یہ کس چیز کا وزن ہے؟ یہ وزن پیغمبر کی بات کا ہے. یہ وزن پیغمبر کی بات کا ہے. کیا مطلب؟ ایک طرف بات ہو رسول اللہ کی، دوسری طرف بات ہو ایک شخص کی. ایک طرف بات ہو پیغمبر کی، دوسری طرف بات ہو دو لوگوں کی. ایک طرف فرمان ہو پیغمبر کا، دوسری طرف فرمان ہو 10 لوگوں کا. ایک طرف فرمان ہو پیغمبر کا، دوسری طرف فرمان ہو 1000 لوگوں کا. لوگوں قصہ مختصر، ایک طرف فرمان ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسری طرف فرمان ہو پوری امت کا. میرے پیغمبر کے مقابلے میں پوری امت کے فرمان، پورے امت کے اقوال، پوری امت کے افعال، پوری امت کے کردار رد کر دیے جائیں گے. سینے سے لگایا جائے گا تو محمد الرسول اللہ کی بات کو لگایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اب اگلی بات پہ غور کیجئے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا، لوگوں، ایک دوسرے کو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ کے برگزیدہ فرشتوں، یہ اللہ کے پیغمبر محمد ہیں. کون ہیں؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ محمد ہیں جن کی آنکھیں نیند کرتی ہیں، دل پھر بھی بیدار رہتا ہے. جن کو نیند بھی آ جائے، پیغمبر کا دل پھر بھی رب کی یاد سے تر و تازہ رہتا ہے. یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس نے پیغمبر کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. رب کے فرشتے بولے، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ الناس، محمد لوگوں میں فرق ہیں. حضرات گرامی، میں نے عرض کیا رب نے قرآن کو بھی فرق بنایا، رب نے صاحب قرآن کو بھی فرق بنایا، رب نے اپنی کتاب کو بھی فرق کہا، رب نے محمد کے خطاب کو بھی فرق کہا. رب ذوالجلال نے قرآن کو بھی کہا حق و باطل میں فرق ہے. رب ذوالجلال نے پیغمبر کو بھی کہا حق و باطل میں فرق ہے. کیا مطلب؟ میں تھوڑا سا واضح کرتا جاؤں. لوگوں، مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس حق ہوگا، جس کے پاس باطل ہوگا، دونوں ہی دعویٰ کریں گے حق میرے پاس ہے. پرکھنا ہو تو کیسے پرکھیں گے؟ دیکھ لینا، جس کے پاس قرآن ہو وہ حق پہ ہوگا، جس کے پاس صاحب قرآن ہو وہ حق پہ ہوگا. جس کے عمل کی دلیل قرآن سے ملے حق پہ ہوگا، جس کے عمل کی دلیل صاحب قرآن سے ملے حق پہ ہوگا. اور جس کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہو نہ صاحب قرآن کی دلیل ہو، اس کے پاس پوری امت کے اقوال ہی کیوں نہ ہو، وہ حق پہ نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا. یہاں کوئی پتہ نہیں. قیامت کو علم ہوگا کون حق پہ کون باطل پہ. سارے شبے قیامت کو دور ہوں گے. یہ شخص اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال کر کس قدر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کی، میرے پیغمبر کی محنتوں کی یہ شخص توہین کرتا ہے. پیغمبر نے ماریں کھائیں حق واضح ہو جائے، پیغمبر نے دندان شہید کیے حق واضح ہو جائے، صحابہ نے جانیں دیں حق واضح ہو جائے، سمیہ نے 2 ٹکڑے کروائے حق واضح ہو جائے، بلال نے پتھر سہے حق واضح ہو جائے، لوگوں ابو ذر نے دیس چھوڑا حق واضح ہو جائے. اور یہ کہتا ہے نہیں حق واضح نہیں ہوا. میرے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا تھا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا. او میری امت کے لوگوں، میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہیں ایسی سڑک پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا رات بھی دن کی طرح روشن ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اب مجھے بتلائیے، یہ بات تو مسلم ہو گئی نا کہ حق واضح ہو چکا ہے. کیا خیال ہے؟ اس لیے آئندہ کبھی اپنی زبان سے یہ کلمات مت نکالنا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کوئی پتہ نہیں، قیامت کوئی پتہ چلے گا. یہ کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالنے. اس لیے میرے بھائیوں،
اب یاد رکھیے اور غور فرمائیے، حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اب کون وہ لوگ ہیں، کون سی وہ جماعت ہے جو حق پہ ہے؟ آج کوئی نشانیاں مل سکتی ہیں، آج کوئی تعین ہو سکتا ہے، آج کوئی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کون سی جماعت ہے، کون سا مسلک ہے جن کے پاس ہمیں حق مل جائے۔ غور کیجئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جامع ترمذی کی روایت، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، میری امت بنی اسرائیل کی ہو بہو پیروی کرے گی، ان کی مشابہت اختیار کرے گی۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح میری امت بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گی۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایسا بدبخت تھا جس نے علانیتاً اپنی ماں سے زنا کیا ہو، میری امت میں بھی ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے برائی کریں گے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر یہود و نصارہ کسی سانڈے کی بل میں داخل ہوئے تو میری امت کے لوگ بھی داخل ہوں گے۔ اتنی مشابہت کہ جتنی ایک جوتے کی دوسرے جوتے سے ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے پھر فرمایا، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ حضرات ذی وقار، جب پیغمبر نے فرمایا امت کے 73 فرقے بن جائیں گے تو کیا مطلب ہے؟ یہ 73 کے 73 ہی حق پہ ہوں گے، یہ 73 کے 73 جنتی ہوں گے، یہ 73 کے 73 ہی خوشخبریوں کے مستحق ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یا ایک جنت میں جائے گا؟ امام کائنات علیہ السلام کی زبان سے سنیے، پیغمبر نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت ہوگی، ایک مسلک ہوگا، ایک ایسا مذہب ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ امام کائنات علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرما ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ امام کائنات سے ایسا سوال نہ کریں جس میں امت کی بھلائی و خیر خواہی ہو۔ صحابہ نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سا مسلک ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر جو جنتی ہوگا، جو جنت میں جائے گا، جو حق پہ ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی، جو اس منہج پر ہوں گے جس منہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس مسلک پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس عقیدے پر ہوں گے جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس نظریے پہ ہوں گے جس نظریے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس سڑک اور شاہراہ پہ ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرات گرامی، آج اس 15ویں صدی کے اندر کوئی مشکل نہیں کہ میں اور آپ تلاش کر سکیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہوگی، وہ کون سا مسلک ہے جو حق پر ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو جنتی ہوں گے۔ حضرات گرامی، کوئی مشکل نہیں، آپ لوگوں کے نظریات اٹھائیں، آپ جماعتوں کے عقیدے اٹھائیں، آپ جماعتوں کے منہج اٹھائیں، اور ایک ایک عقیدے کو، ایک ایک منہج کو آپ لیں اور تقابل کرتے جائیں پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے۔ جس کا عقیدہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے ملتا جائے، سمجھ لیں کہ یہ وہی جماعت ہے جس کو پیغمبر جنتی کہہ کے گئے ہیں۔ جس کا نظریہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے ملتا جائے، آپ سمجھ لیں یہ وہی گروہ ہے جس کو امام کائنات جنت کا حقدار کہہ کے گئے ہیں۔ آئیے، اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو میں مختصر آپ کے سامنے تقابل کروں۔
موازنہ کروں، دیکھوں کہ کون سی وہ جماعت ہے جس کا عمل صحابہ والا، کون سی وہ جماعت ہے جس کا عقیدہ صحابہ والا، کون سا وہ گروہ ہے جس کا نظریہ صحابہ والا۔ لوگوں غور فرمائیے، اور بنیادی بات صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حق وہ ہے جو صرف پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے۔ صحابہ کا نظریہ وہ تھا، یہ تھا کہ حق وہ ہے جو امام کائنات کی زبان سے نکلتا ہے۔ رب کے قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگو حق وہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، خدا کی مرضی سے بولتا ہے، رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ حق وہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا نظریہ دیکھیے، صحابہ کیا سمجھتے تھے، حق کہاں سے نکلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق، سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا، سیکٹری کو بلایا، فرمایا اے کاتب، اے سیکٹری، میرے کچھ فرامین رعایا کے نام لکھ دے، عوام الناس کے نام لکھ دے۔ اعلام الموقعین کے اندر امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ میرے کچھ فرامین عوام الناس اور رعایا کے نام لکھ دے۔ حضرات گرامی، سیکٹری نے، کاتب نے فرامین لکھنے چاہے، لیکن فرامین اور احکام لکھنے سے پہلے اوپر کیا عبارت دیتا ہے؟ ھذا ما رأی اللہ ورأی عمر، یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ وہ احکام ہیں جو اللہ کی رائے ہے، عمر کی رائے ہے، جو اللہ کا فیصلہ اور عمر کا فیصلہ ہے۔ جناب عمر فاروق نے دیکھا، اب غور کیجئے، سیکٹری نے عبارت لکھی، کاتب نے عبارت لکھی، منشی نے عبارت لکھی، عقیدت میں لکھی، کیا خیال ہے؟ عقیدت میں لکھی، محبت میں لکھی، پیار میں لکھی، لیکن آج تو عقیدت میں جو نظریہ بنا لیا جائے وہی حق سمجھ لیا جاتا ہے، جو عقیدہ عقیدت میں گھڑ لیا جائے اسے ٹھیک سمجھا جاتا ہے۔ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے، میرے عمر نے چٹھی دیکھی، ورق دیکھا، حضرت عمر نے ورق لیا، دو ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دیا اور کہنے لگے ظالم، تو میرے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ کہتا ہے؟ یاد رکھ، کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، صدیق کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق جنتی، فاروق جنتی، عثمان جنتی، لیکن عثمان کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، علی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اپنی مرضی سے بولتے ہیں، صرف پیغمبر ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ پیغمبر اس وقت تک بولتے نہیں جب تک کہ آسمانوں سے جبریل آتے نہیں۔ حضرات گرامی، غور کیجئے، یہ عبارت کاتب نے کس کے متعلق لکھی تھی؟ اس عمر کے متعلق لکھی تھی جس کے متعلق پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر فہو یقول بہ، لوگوں اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو رکھ دیا ہے۔ یہ کس کے متعلق عبارت تھی؟ اس کے متعلق جس کے متعلق پیغمبر کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ عبارت کس کے متعلق تھی؟ یہ اس عمر کے متعلق تھی جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس گلی سے عمر گزرے اس گلی کو شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ عبارت اس عمر کے متعلق تھی جس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمام لوگوں کے ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں عمر کا ایمان رکھ دیا جائے تو عمر کا ایمان وزنی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اس کے باوجود عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ حق صرف میری زبان سے نکلتا ہے، بلکہ عقیدہ اور نظریہ یہ بناؤ جو صحابہ کا نظریہ ہے کہ حق رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकलता। अब यार दोस्त, यार लोग, हमारे दोस्त, वो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं लोगों सुन लो, हक वो है जो मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही की जुबान से निकलता है। इसलिए मवासना करें, तकाबुल करें, क्या आज कौन सी वो जमात है जो ये कहती है कि लोगों, उलमा, फुजला, शुहदा, नेक लोग, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के प्यारे जरूर हैं, लेकिन उनकी ज़बान से हक नहीं, हक सादिर होता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से होता है। अहबाब ज़ी वकार, गौर फरमाइए, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का नजरिया क्या था, और साथ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी हर मवाज़ने के बाद अपने जहन में बिठाते जाना कि क्या फरमाया मेरे पैगंबर ने, हक पे वो लोग होंगे मा अना अलैहि व असहाबी, जिनका नजरिया मैं और सहाबा वाला होगा। सहाबा का क्या नजरिया है? सहीहुल बुखारी, सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं उम्मत के लोगों, तवज्जो से समात फरमा लो, जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार पैगंबर ने किया है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधा है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज जरूर करवाई है, जन्नत दिखलाई है, पैगंबर को कौसर दिखलाई है, जन्नत के महल्लात दिखलाए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार इमाम कायनात को नहीं हुआ, क्योंकि रब्बे जुल जलाल का फरमान है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, दुनिया में कोई आंख अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकती। सिद्दीक़ा कायनात ने फरमाया इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीदार हासिल नहीं। सहीहुल बुखारी, दूसरा अकीदा सहाबा किराम का समात फरमाइए, सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं जो शख्स ये समझे कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जानते हैं जो कल होगा, क्या मतलब? जो ये समझे कि पैगंबर गैब दान हैं, उसने पैगंबर पे बहतान बांधा। हजरात ज़ी वकार, सहीहुल बुखारी, सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं जो शख्स ये समझे कि पैगंबर ने दीन का कुछ हिस्सा छुपा लिया, उसने भी इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बहतान बांधा। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पूरा पैगाम उम्मत को पहुंचा के गए, मेरे पैगंबर ने कुछ नहीं छुपाया। हजरात ज़ी वकार, आइए अब गौर फरमाइए, सहाबा का नजरिया ये था कि इमाम कायनात अल्लाह के महबूब, अल्लाह के प्यारे पैगंबर रब्बे जुल जलाल का दीदार हासिल नहीं हुआ। आज कौन सी वो जमात है जो सहाबा के इस अकीदे पे खड़ी है कि प्यारे पैगंबर मेराज पे गए, इमाम कायनात मस्जिद अक्सा में गए, प्यारे पैगंबर ने अंबिया की जमात कराई, मेरे पैगंबर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें आसमान तक गए, मेरे पैगंबर जन्नत में गए, जन्नत के महल्लात देखे, कौसर का नजारा किया, हजरात गिरामी सिदरतुल मुंतहा को देखा, लेकिन अल्लाह का दीदार हासिल नहीं हुआ। वो कौन सी जमात है जिसके पास ये नजरिया है? लोगों गौर फरमाइए, सहाबा का नजरिया ये था पैगंबर गैब दान नहीं, आलिमुल गैब नहीं। आज रूए जमीन पे देखिए वो कौन सी जमात है जिसके पास ये अकीदा है कि पैगंबर अल्लाह के महबूब जरूर हैं, पैगंबर अल्लाह के आखिरी नबी जरूर हैं, लेकिन पैगंबर गैब दान नहीं। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये नजरिया था, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा दीन पहुंचा के गए हैं। हजरात गिरामी, जो शख्स ये समझता पैगंबर पूरा दीन पहुंचा के गए तो वो इस दीन में कभी 11वीं को दाखिल न करता, कभी 12वीं को दाखिल न करता, कभी कुल खानी को दाखिल न करता, कभी 7वें 40वें दाखिल न करता, कभी बिदात और खुराफात को दाखिल न करता, कभी तकलीद को दाखिल न करता। जिसने तकलीद को दाखिल किया उसने ये समझा पैगंबर ने दीन मुकम्मल नहीं पहुंचाया, क्योंकि जो पैगंबर दीन दे के गए उसमें तकलीद नहीं। जिसने 11वीं को दाखिल किया उसने ये समझा कि पैगंबर ने दीन मुकम्मल नहीं पहुंचाया, 11वीं शरीफ रह गई थी। जिसने कुल
کل 40 جمعراتیں داخل کی، اس نے یہ پیغام دیا، پیغمبر نے دین مکمل نہیں پہنچایا کیونکہ ہمارے کل ختم 40 رہ گئے تھے۔ حضرات ذی وقار، آج کون سی وہ جماعت ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ لوگوں دین پیغمبر پہ مکمل ہو چکا، حق وہی جو پیغمبر پہ مکمل ہو چکا، پیغمبر کے بعد جو بات ایجاد کی جائے گی وہ بدعت تو ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتی۔ آج کون سی وہ جماعت ہے جس کے پاس یہ عقیدہ موجود ہے، جس کے پاس یہ نظریہ موجود ہے؟ واللہ تو میں علل اعلان منبر رسول پہ کھڑے ہو کر آپ کو یہ پیغام اور دعوت حق اور دعوت فکر دینا چاہوں گا۔ روئے زمین پر ایک واحد مسلک اہل حدیث ہے جو مانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر کو اللہ کا دیدار حاصل نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، روئے زمین پہ ایک ہی جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، جس کا یہ نظریہ ہے پیغمبر پہ دین مکمل ہو چکا، لہذا پیغمبر کے جانے کے بعد جو بھی معاملہ ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت ہوگی، وہ دین نہیں۔ دین وہ ہے جس کو پیغمبر نے اپنایا، دین وہ ہے جس کو صحابہ نے اپنایا۔ حضرات گرامی، وہ کون سی جماعت ہے آج جس کا یہ نظریہ ہے پیغمبر کو علم غیب نہیں؟ کیا خیال ہے؟ لوگ کوئی کہتا ہے حضرت جی کی بلیوں کو علم غیب، کوئی کہتے ہیں اولیاء کو علم غیب، کوئی کہتا ہے صلحاء کو علم غیب، کوئی کہتے ہیں انبیاء کو علم غیب۔ حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر کے صحابہ کا نظریہ کیا تھا کہ اللہ کے انبیاء اللہ کے برگزیدہ معصوم لوگ ہیں لیکن عالم الغیب نہیں۔ تو دیکھیے روئے زمین پہ کون سی وہ جماعت ہے جن کا یہ نظریہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کے پاس علم غیب۔ حضرات گرامی، تیسری بات، تیسرا تقابل، تیسرا موازنہ غور کیجئے گا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا نظریہ کیا تھا کہ مٹی چاہے کربلا کی ہو، مٹی چاہے اجمیر کی ہو، من کے چھلے چاہے پاک پتن کے ہو، متبرک۔ کیا خیال ہے؟ متبرک نہیں ہو سکتے، برکت والے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ آج وہ جماعت حق پہ کیسے ہو سکتی ہے جو کربلا کی مٹی کو متبرک سمجھے؟ وہ کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں جو 7 شریف کے گارے کو متبرک سمجھیں؟ وہ حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں جو پاک پتن کے چھلے اور کڑے ان کو متبرک سمجھیں؟ لوگوں، وہ کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں جو علی حجویری کے مزار کے چاولوں کو بابرکت سمجھیں؟ آئیے غور فرمائیے، صحابہ کا نظریہ کیا تھا؟ وہ پتھر جو جنت سے اترا جس کو لوگ حجر اسود کہتے ہیں، وہ پتھر جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا، لوگوں جو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ وہ حجر اسود جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہوگا، اس کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی، ایک زبان بھی ہوگی، 2 آنکھیں بھی ہوگی، ایک زبان بھی ہوگی۔ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا، حجر اسود قیامت والے دن ان کے متعلق گواہی دے گا۔ اللہ آپ سب کو حجر اسود کو بوسے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرما کہ ہم حجر اسود کو چومیں۔ حضرات گرامی، غور فرمائیے، وہ حجر اسود، فاروق اعظم آئے، حجر اسود کو دیکھا، چوما، بوسہ لیا اور پھر کیا فرمایا؟ یا حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ عمر تجھے بوسے دیتا ہے، عمر تجھے چومتا ہے، اس لیے نہیں چومتا کہ تو نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ عمر تجھے بوسے دیتا ہے تو صرف اس لیے دیتا ہے کہ تجھے اللہ کے پیغمبر بوسے دے کے گئے۔
تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ حضرات سی وقار غور فرمائیے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ پتھر نفع نقصان کے مالک نہیں، حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں۔ وہ لوگوں جو کالی ہنڈیا کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے اپنے مکان پہ رکھ لے، وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بابے کے سوکے ہوئے چھتر کو گاڑی سے باندھ کے گاڑی کو محفوظ کرنے والا یہ جوتے کو سمجھ لے، وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو امام ضامن کو اپنے جناب بازو میں باندھ کر یہ سمجھے امام ضامن مجھے موت سے بچا لے گا، وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پاک پتن کے چھلے اور من کے متبرک سمجھے، وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سیون کا گارا بابرکت سمجھے، وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کربلا کی مٹی کو بابرکت سمجھے، وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حق پہ کون؟ ما انا علیہ و اصحابی، حق پہ وہ جس کا نظریہ صحابہ والا، عقیدہ صحابہ والا۔ آج واحد جماعت اہل حدیث ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ دنیا کے پتھر، دنیا کے منکے، دنیا کے چھلے، دنیا کے کڑے، دنیا کے گارے متبرک نہیں ہیں۔ تبرک اسی میں ہے جس کو پیارے پیغمبر کا پسینہ لگ گیا۔ کیا خیال ہے؟ بابرکت صرف وہی چیز ہے جس کو پسینہ مصطفیٰ لگا، جس کو جسم مصطفیٰ لگا۔ حضرات عزیز وقار میری چوتھی دلیل پہ غور کیجئے گا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، صحیح البخاری، صحابہ جمع ہیں، صحابہ پریشان ہیں، پیارے پیغمبر کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غموں سے چور ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات عزیز وقار تلوار لی ہوئی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور فرما رہے ہیں اگر کسی نے کہا پیغمبر فوت ہو گئے گردن اڑا دوں گا۔ حضرات عزیز وقار یا عمر جذبات میں، عمر عقیدت میں کہہ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر نے دیکھا عمر تو عقیدت میں کافی حد تک کنٹرول کھو چکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ سے پکڑی، عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عمر کو دلاسا دیا، عمر سے پیار کیا، عمر کو تسلی دی، عمر کو بٹھایا۔ پھر صحابہ کا مجمع لگا ہے، پیغمبر کے تمام صحابہ پیغمبر کی وفات کے موقع پر مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کے سامنے صدیق خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہو میرے پیغمبر کے صحابہ آج نظریہ سن لو، عقیدہ سن لو۔ فَإِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمِنْكُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ فرمایا اے میرے پیغمبر کے صحابہ سن لو کائنات کے لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو سن لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو تم میں سے پروردگار کی عبادت کرنے والا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آنی۔ حضرات ذی وقار آج یہ عقیدہ کن کا؟ پیغمبر کے صحابہ کا۔ پیغمبر پہ وفات آ چکی، نظریہ کن کا؟ صحابہ کا۔ پیغمبر اس دنیا سے جا چکے، نظریہ کن کا؟ پیغمبر کے صحابہ کا۔ حضرات ذی وقار آج غور فرمائیے وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا مسلک ہے، وہ کون سا مذہب ہے جس کا نظریہ صحابہ والا نظریہ، جس کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات آ چکی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ چکی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رفیق الاعلی کہہ کر رفاقت اعلی میں چلے گئے ہیں۔ کون سی جماعت ہے جس کا یہ نظریہ ہے؟ وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کہے پیغمبر یہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود ہیں، اجمیر میں بھی موجود ہیں، پاک پتن میں بھی موجود ہیں، کراچی میں بھی موجود ہیں، چکوال میں بھی موجود ہیں، وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کسی نے یہ کہا کہ نہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں۔ حضرات ذی وقار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ اجماعی اور اتفاقی نظریہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ وفات آ چکی، آج کون سی وہ جماعت ہے جس کا نظریہ صحابہ والا، عقیدہ صحابہ والا کہ پیغمبر پہ وفات آ چکی؟ تو سمجھ لیجئے جس جماعت کے پاس یہ عقیدہ ہے، جس جماعت کے پاس یہ نظریہ ہے، وہ جماعت حق ہے، وہ جنت کی حقدار ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ
اصحابی، لوگوں حق پہ وہ ہوں گے جو اس نظریے پہ ہوں گے جس نظریے پہ میں محمد اور محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات عزیز وقار غور فرمائیے، پانچویں بات، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت صحیح مسلم میں موجود، ابو داؤد میں موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر التمام، فرمانے لگے وہ بندہ جس نے نماز پڑھی اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ضائع ہے۔ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سائل نے سوال کیا، انا نکون وراء الامام، انا نکون احیانا وراء الامام، اے پیارے ابو ہریرہ ہم بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے کیا کہا، اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، جب امام کے پیچھے ہو تو آہستہ پڑھا کرو، کیونکہ میں نے پیغمبر سے سنا تھا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرات ذی وقار سورہ فاتحہ پیغمبر سے بیان کرتے ہیں، جناب ابو ہریرہ بھی سورہ فاتحہ پیغمبر سے بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت بھی سورہ فاتحہ پیغمبر سے بیان کرتے ہیں، پیغمبر کے دیگر صحابہ بھی۔ اور صحابہ کا کیا نظریہ ہے؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ضائع ہے، نامکمل ہے، نماز نہیں ہے، یہ پیغمبر کا فرمان، یہ صحابہ کا نظریہ۔ آج کون سی جماعت ہے جس کے پاس یہ عقیدہ موجود ہے؟ کون سی جماعت ہے جس کے پاس یہ نظریہ موجود ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی؟ حضرات ذی وقار پھر ببانگے دھول کہوں گا کہ اللہ کی زمین پر ایک ہی جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، ایک ہی مسلک ہے، مسلک اہل حدیث، جو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ لوگوں ہمارا وہ نظریہ جو صحابہ والا، صحابہ کا بھی نظریہ تھا، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ آج اہل الحدیث کا بھی عقیدہ ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز، اور بولو تے صحیح، نہیں ہوتی۔ حضرات ذی وقار میری چھٹی دلیل پہ غور کیجئے گا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے پیغمبر نے فرمایا حق پہ وہ ما انا علیہ و صحابی، جن کا نظریہ میں اور صحابہ والا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نماز دیکھیے، صحیح البخاری کے اندر روایت ہے 725 نمبر حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام کائنات نے فرمایا میرے صحابہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کیا کرو، صفوں کو ٹھیک کیا کرو۔ کہیں فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کیا کرو۔ پیغمبر نے کہیں فرمایا صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، صفیں ٹھیک تو نماز ٹھیک، صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حضرات گرامی اب غور فرمائیے، انس کہتے ہیں ہم نے صحابہ کرام نے پیغمبر کے فرمان پہ عمل کیسے کیا؟ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَعْبَهُ بِقَعْبِ صَاحِبِهِ، اور ایک روایت میں ہے وَقَدَمَهُ بِقَدْمِهِ۔ پھر ہم کیا کرتے تھے؟ پیغمبر کریم کے پیچھے جب ہم نماز پڑھا کرتے تو ہم اپنے کندھے کو ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ اور اپنے پاؤں کو ساتھ والے کے پاؤں سے ملایا کرتے تھے۔ کون ملایا کرتے تھے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ کون ملاتے تھے؟ نبی کے یار۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حق پر کون؟ ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرات گرامی آپ سروے کیجئے، آپ ریسرچ کیجئے، آپ اٹھئے اور تلاش کیجئے، دیکھیے مساجد کون سی مسجدیں ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے اس عمل پہ عمل کرتے ہوئے پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملاتے ہیں۔ واللہ اللہ کی سرزمین پر، روئے زمین پر ایک ہی جماعت اہل حدیث نظر آئے گی جو پیغمبر کی اس ادا کو آج بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ حضرات ذی وقار ساتویں بات پہ غور کیجئے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اے میری امت کے امام، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہا کرو۔ حضرات گرامی صحیح البخاری میں پیارے پیغمبر کا یہ فرمان موجود ہے، میرے پیغمبر نے آمین کا حکم دیا، اب صحابہ نے عمل کیا یا نہ کیا تو کیسے کیا؟ غور کیجئے گا، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں، عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام میں مکہ المکرمہ میں نماز پڑھائی. عبداللہ بن زبیر کون؟ پیغمبر کے صحابی. پیچھے نماز ہوئی، صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی. حضرت امام بخاری روایت لے کے آئے کہ جب عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی ان فی المسجد للجا، تو آمین ہوئی. آمین اس قدر ہوئی کہ مسجد میں گونج تھی. حضرات گرامی، یہ گونج کن کی تھی؟ پیغمبر کے صحابہ کی تھی. گونج کیوں تھی؟ کیونکہ یہ آمین اونچی کہنے والے تھے. آج کون سی وہ جماعت ہے جو صحابہ کی اس ادا پہ عمل کر رہی ہے اور ان کی مسجدوں میں آمین کی گونج ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس ادا کو آج بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پیغمبر کی اس بشارت کی مستحق ہے کہ وہ جماعت حق پہ ہے. ما انا علیہ و صحابی، جو جماعت اس منہج پہ ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. حضرات ذی وقار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، غور کیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی نماز اور رفع الیدین. حضرت وائل بن حجر پیغمبر سے رفع الیدین بیان کرنے والے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر سے رفع الیدین بیان کرنے والے، حضرت عبداللہ بن عمر پیغمبر سے رفع الیدین بیان کرنے والے، جناب عمر پیغمبر سے رفع الیدین بیان کرنے والے، جناب ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر سے رفع الیدین بیان کرنے والے. اب میں آپ کو کہاں تک لے کے جاؤں، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز پڑھائی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب نماز پڑھائی، نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے ابن زبیر نے رفع الیدین کیا. سائل نے سوال کیا، اے عبداللہ بن زبیر، آپ نے ان مقامات پہ رفع الیدین کیا، کوئی دلیل ہے؟ فرمانے لگے جی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نانا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی تھی. صدیق نے نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین فرمایا تھا. میں نے اپنے نانا صدیق سے پوچھا آپ نے ایسا کیا کس دلیل کی بنا پر کیا؟ تو صدیق نے فرمایا تھا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے امام کائنات کے پیچھے نماز پڑھی تھی. پیارے پیغمبر بھی نماز شروع کرتے، رکوع میں جاتے، سر اٹھاتے، رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. پیغمبر رفع الیدین کرتے، اس لیے صدیق نے کی، ابن زبیر نے کی، عمر نے کی، عبداللہ بن عمر نے کی، مالک بن حویرث نے کی، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. حضرات ذی وقار، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون سی وہ جماعت ہے روئے زمین پر جو آج پیغمبر کی سنت کو، صحابہ کی سنت کو سینے سے لگا کے اپنی نماز میں نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، سر اٹھاتے ہوئے، دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کر کے پیغمبر اور صحابہ کے طریقے کو زندہ کرتی ہے؟ کون سی وہ جماعت ہے؟ وہ ایک ہی جماعت ہے اور جماعت اہل الحدیث ہے. حضرات ذی وقار، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اگر فرامین اداؤں کو دیکھا جائے تو واللہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آج مسلک اہل حدیث ہی ہے، جماعت اہل حدیث ہے جنہوں نے پیغمبر کی سنت اور طریقے کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. حضرات ذی وقار، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعن اللہ المحلل والمحللہ، اللہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائے. حضرات ذی وقار، کون سی جماعت ہے اس وقت جو حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجتی ہے؟ حضرات ذی وقار، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا حلالہ کرنے والا زانی ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر میرے پاس حلالہ کرنے کرانے والا لایا گیا میں انہیں رجم کر دوں گا، میں انہیں زنا کی سزا دوں گا. حضرت عمر کا فرمان، ابن عمر کا فرمان، پیغمبر کی حدیث. آج کون سی جماعت ہے جو حلالے سے نفرت کرتی ہے؟ کون سی جماعت ہے جو حلالے کے آگے بند باندھتی ہے؟ کون سی جماعت ہے جو لوگوں کو حلالے سے روکتی ہے؟ اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور پیغمبر کی اس حدیث کی علل اعلان مخالفت کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن حق و باطل میں فرق آ چکا، پیغمبر کا فرمان حق و باطل میں فرق آ چکا. لہذا غور کیجئے
توجہ فرمائیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے اور دیکھیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم جس طریقے پر گامزن ہیں، کیا وہ طریقہ پیغمبر اور صحابہ کا ہے؟ اگر ہے تو خوش ہو جائیے، سر آنکھوں پہ لگائیے، اور اگر نہیں تو پھر خدا را تمام طریقے چھوڑ کر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کی طرف آ جائیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔